السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا تھا۔ اسی آیت کو مزید آگے پڑھتے ہوئے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی گواہی دی، کہا شہید اللہ۔ شہیدہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی گواہی دینا۔ کلمہ شہادت کو کلمہ شہادت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں بندہ اللہ کے اس کے رسول کی گواہی دیتا ہے، اس لیے اسے کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ اور شاہد اس لیے کہا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ حضور نے گواہی دی اللہ کے ایک ہونے کی، اس لیے حضور کو شاہد کہا جاتا ہے۔ تو شاہد کا شہیدہ کا مطلب ہے گواہی دینا۔ اور آپ کو معلوم ہے گواہی دینا اس وقت پاسبل ہوتا ہے جب آپ نے اس چیز کو دیکھا کہ فلاں فلاں چیز ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، میں اس کا گواہ ہوں اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں، تب اس کی گواہی قابل قبول ہے۔ لیکن ہم جو خدا کی اس کے رسول کی جو گواہی دیتے ہیں، خاص طور پہ اللہ کی الوہیت کی جو گواہی دیتے ہیں، یہ دیکھنے کی بنیاد پہ نہیں دیتے، بلکہ ہم نے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، حضور کے دیکھنے پر ہم اسی بات کو مان کر کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا اللہ کو، لیکن حضور نے اللہ کو دیکھ کر کہا کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، تو ہم حضور کی بات کو مان کر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کو مفسرین نے آیت شہادت کے نام سے تفسیروں میں لکھا ہے، یعنی یہ آیت شہادت والی آیت ہے، گواہی والی آیت ہے۔ اور ملک شام کے سیریا کے دو یہودیوں کے بڑے عالم دین تھے، اسکالرز تھے، وہ لوگ وزٹ کرے مدینہ کو۔ جب آئے مدینہ سٹی کو وہ لوگ دیکھے تو دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے، بھئی یہ جو مدینہ لگ رہا ہے یہ تو وہی شہر ہے جس شہر کے بارے میں ہم نے تورات میں پڑھا تھا۔ میں آپ کو بار بار بھی اس سے پہلے بتا چکا ہوں نا کہ تورات میں، انجیل میں، یعنی سابقہ کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے تھے، حضور کے حلیہ مبارک کا تذکرہ تھا، حضور کہاں پیدا ہوں گے پھر کہاں آئیں گے وہ بھی تذکرہ تھا۔ تو چونکہ پورے انڈیکیشنز بتا دیے گئے تھے تورات میں اور جو ہے نا انجیل میں، تو تورات کے جو عالم تھے، اس کے جو جیسے قرآن کے عالم ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں مولوی ہے، عالم ہے، مفسر ہے، بیان کرنے والے، اس دور میں بھی تورات کے عالم ہوتے تھے۔ تو تورات کے عالم، دو بڑے عالم، یہ لوگ جب مدینے کو آئے، مدینے کی سٹی کو جب دیکھے تو وہ لوگ شہر کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو وہی شہر ہے جس کے بارے میں ہم نے تورات میں پڑھا تھا، یعنی آخری نبی جب آئے گا تو ایسے شہر میں آئے گا، پیدا ہوگا مکے میں، منتقل ہوگا مدینے میں، یہ تو وہی شہر لگ رہا جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ حضور کو آتا ہوا دیکھے، حضور کے قریب گئے، بات چیت شروع ہوئی، حضور سے کہا کہ جو ہے نا کیا آپ محمد ہے، آپ کا نام محمد ہے؟ چونکہ تورات میں حضور کا نام لکھا ہوا تھا، اسی لیے وہ لوگوں نے پوچھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میرا نام محمد ہے۔ پھر وہ لوگوں نے دوسرا سوال کیا کیا آپ کا نام احمد ہے؟ تورات میں حضور کو، انجیل میں حضور کو احمد کے نام سے یاد کیا،
اور تورات میں بھی حضور کا نام مبارک کا ذکر آیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میرا نام احمد ہے۔ تو پھر دونوں نے پوچھا ہم آپ سے ایک آخری سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا ہم اسی وقت آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اور میرے آقا کی یہ عادت مبارک تھی، چاہے مکے میں ہو چاہے مدینے میں ہو، کوئی بھی سائل آتا، سوال کرنے والا چاہے وہ کسی بھی حصے کا سوال ہو، چاہے وہ دنیا کا سوال ہو چاہے وہ آخرت کا سوال ہو، چاہے وہ دلوں کا سوال ہو چاہے وہ زبانوں کا سوال ہو، چاہے وہ چھپی ہوئی چیز کا سوال ہو چاہے وہ دکھی ہوئی چیز کا سوال ہو، چاہے وہ جنت کا ہو چاہے وہ دوزخ کا ہو، چاہے وہ زمین کے اندر کا ہو یا زمین کے اوپر کا ہو، یا آسمانوں کے اوپر کا ہو یا آسمان سے پہلے کا ہو، کوئی بھی سوال ہو، سوال کرنے والا سوال کر دیتا اور محمد عربی اس کا پورا جواب دے دیتے تھے۔ اور یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس کے سینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے علم کے خزانے کھول دیے ہیں۔ اتنی غیب کی خبریں دینے والے نبی کا کلمہ پڑھ کر کیسی نادانی ہے، کچھ لوگ بول رہے ہیں نبی یہ جانتے تھے، نبی وہ نہیں جانتے تھے، نبی وہ نہیں جانتے تھے، نبی یہ کیا بول رہے میرے بھائی؟ ارے سوچئے سمجھیے بات کو، آپ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی کے تعلق سے کیسے جملے بولنا چاہیے، کیسی بات کرنا چاہیے۔ ساری قیامت کی خبریں حدیثوں میں دے دی ہے سرکار، جو قیامت آئے گی، عورتیں ننگی ناچیں گی، جو نا سود کا پیسہ عام ہوگا، لوگ قتل عام کریں گے، ایسا کریں گے، بس ساری چیزیں قرآن میں ہیں، اور آپ بول رہے ہیں نبی فیوچر کی بات نہیں جانتا تھا۔ بھائی جبھی بھی منہ کھولیں گے آپ ایسے ہی بولیں گے، اچھی بات نہیں کریں گے۔ اتنا بڑا قرآن ہے، اتنی بڑی حدیث ہے، اتنی اچھی باتیں ہیں، سب کچھ ہے، اچھی بات، سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور جب منہ کھول رہے ہیں جب بے ادبی کی بات کر رہے ہیں، جب منہ کھول رہے ہیں جب نور و بشر نہیں ہے کی بات کر رہے ہیں، جب منہ کھول رہے ہیں جب پیٹھ پیچھے کا، فیوچر کی تو بہت دور کی بات ہے، حضور کے پیٹھ پیچھے کیا ہے وہ حضور نہیں جانتے بول رہے ہیں، کبھی کچھ بول رہے ہیں کبھی کچھ بول رہے ہیں۔ ایک مسلمان کا ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے میرے بھائی، اس سے باز آ جائیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ چھوٹی گستاخی کریں گے تو غیر بڑی گستاخی کرے گا، آپ چھوٹا ادب کریں گے تو غیر کے دل میں جو نا ہیبت پیدا ہوگی کہ بھئی یہ لوگ کتنا ادب کرتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار بھی اس سے پہلے بتایا تھا کہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو دیکھ کر، جو حضور سے صحابہ ادب کرتے تھے، وہ ادب کو دیکھ کر کفار کے دلوں میں ایک دبدبہ بیٹھ جاتا تھا، اور بعض ضابطہ اپنی مجلسوں میں کفار جب اپنی پرسنل نشستوں میں جب بیٹھتے تھے دیوان خانوں میں، بولتے تھے کہ بھائی محمد کے غلاموں سے جو نا ہم فائٹ نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بولے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے، وہ تیر و کمان کی بنیاد پہ نہیں لڑتے، وہ توکلت علی اللہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد پہ لڑتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہرا نہیں جا سکتا۔ اور مسلمان جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو کافروں سے برملا پکار کر آواز دے کر کہتے تھے لوگوں سنو، اگر ہم یہاں شہید ہو گئے، مر گئے، تو دنیا ہمیں شہید کے نام سے یاد کرے گی۔ اگر ہم یہاں قتل کر دیے گئے تو دنیا ہمیں شہید کے نام سے یاد کرے گی۔ اگر ہم یہاں اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ کے چلے گئے تو دنیا ہمیں غازی کے نام سے یاد کرے گی۔ یا تو ہم غازی ہوں گے یا تو ہم شہید ہوں گے، لیکن ہم ڈریں گے نہیں، ہم پیٹھ نہیں بتائیں گے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے پاس لڑنے والے جنگجو کم ہیں، تمہارے پاس زیادہ ہے۔ ہم توکلت علی اللہ کی وجہ سے لڑتے ہیں، خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے لڑتے ہیں۔ ہمارا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا، ہم اس کی بنیاد پہ لڑتے ہیں۔ یہ ہمارا باضابطہ کرائٹیریا تھا، یہ ہمارا اصول تھا، یہ ہمارا جو ہے نا ایک نہج تھا، اس کی بنیاد پہ جو نا اسلام کو آگے بڑھا۔ لیکن کیا ہوا، آگے چل کے جیسے دلوں میں دماغوں میں خرابیاں پیدا ہو گئی، دوسرے تو بہت دور کی بات ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھے وہی نبی کی شان میں شروع ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو حضور سے جو بھی سوال کرتے تھے حضور جو ہے نا برملا جواب دیتے تھے۔ تو یہ دونوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں قرآن میں آیت شہادت کون سی ہے؟ اگر آپ نے بتا دیا تو ہم ابھی کلمہ پڑھ لے کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی وقت امیڈیٹ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جس وقت یہ ملک شام کے 2 یہودی علماء نے سوال کیا تھا کہ آیت شہادت کون سی ہے قرآن مجید میں۔ تو اس وقت آیت نازل شہید اللہ نے گواہی دی انہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کی خود گواہی وہ خود دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور کون دیتے ہیں؟ والملائکۃ، سارے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔
اس کے بعد کون گواہی دیتے؟ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور وہ لوگ جو علم والے ہیں وہ لوگ اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ جیسے حضور نے یہ آیت پڑھی، ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، دونوں یہودی کے بڑے بڑے علماء دونوں نے حضور کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ شان نزول کے اندر جو ہے نا مفسرین نے لکھا ہے، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی قائما بالقسط، اعتدال کے ساتھ ایک نظام کو قائم کیے ہوئے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی اللہ ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیے آپ، گواہی کی بات آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اقتائیت کی گواہی دی۔ یہ گواہی خود خدا ہو کر، اپنے آپ کی گواہی دے کر سارے لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہے، میں خود خدا ہو کر اپنی اقتائیت کی گواہی دے رہا ہوں، تم کو تو بدرجہ اولا دینا چاہیے۔ لیکن تمہارے ذہنوں میں کیا آ گیا؟ ایک جا کے دو ہو گئے، دو جا کے تین ہو گئے، تین جا کے چار ہو گئے۔ ایک اسکول میں دو پرنسپل نہیں رہ سکتے جی، کیونکہ ایک پرنسپل بولے گا کہ میں کوارٹرلی ایگزام اب رکھوں گا، دوسرا بولے گا 15 دن کے بعد رکھیں گے، جھگڑا ہو جائے گا۔ تو اگر ایک دنیا میں دو خدا ہوتے تو دونوں خدا میں جھگڑے ہوتے تھے۔ تو دوسرے خدا کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے، کفر ہے، باطل ہے، سراسر گمراہی ہے۔ اللہ کو ایک ماننا یہی دین ہے، یہی سچائی ہے، یہی حقیقت ہے۔ اور ساری دنیا اللہ کو ایک مانتی ہے، لیکن ان کا منہ پھیرا پھر جاتا ہے، تب پھرتا ہے جب وہ محمد عربی کی بات آتی ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں، آج آپ جان کر تعجب کریں گے، ویدوں کو اٹھا کے پڑھیے، بھگت گیتا کو اٹھا کے پڑھیے، بڑے بڑے جو نا کتابوں کو اٹھا کے پڑھیے آپ، تو اس میں اللہ کی اقتائیت کی جو نا گواہی ہے، لیکن مانتے اس لیے نہیں ہے کیونکہ نبی کو ماننا پڑے گا۔ اصل جان ایمان تو نبی ہے، جان دین، جان اسلام تو نبی ہے، نبی کو ماننا پڑے گا۔ نبی کو مانیں گے تو بچا ہی کیا ہے؟ لہذا نہ نبی کو مانو نہ اللہ کو مانو، اس لیے سارا کفرستان بن گیا، اس لیے سارا سب کچھ ہو گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی یہ اتھینٹک بات ہے، خود اللہ نے دی ہے۔ اور ذرا آپ غور کریے، اللہ کیا کہتا ہے؟ شہید اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں ہے عبادت کے قابل مگر اللہ کے۔ اس کے بعد اللہ جو آیت کو نازل کر رہا، جو لفظ استعمال کر رہا وہ دیکھیں، والملائکۃ، سارے فرشتے اللہ کی دی ہوئی خبر سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، سارے فرشتے اعلان کر رہے ہیں۔ یہ ہو گئی دوسری گواہی۔ تیسری گواہی دیکھیے آپ، فرشتوں کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر کیا وہ کون ہیں؟ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کی اقتائیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ علم، اولو العلم کے اندر مفسرین نے اتنا لکھا ہے بیان سے باہر ہے۔ سارے علماء مفسرین لکھتے ہیں اولو العلم سے مراد انبیاء کی جو ہے نا ذوات ہے، رسولان کرام ہے، صحابہ کرام ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اتباع تبع تابعین ہے، صوفیاء ہے، علماء ہیں، اسکالرز ہیں، یہ سارے اولو العلم میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس کی گواہی کی جب اتنی بڑی بات آئی، آیت شہادت کی جب بات آئی، تو پہلے اس نے اپنا نام لیا شہید اللہ، دوسرے نمبر پر فرشتوں کا نام لیا والملائکہ، تیسرے نمبر پر علم والوں کا نام لیا۔ اب آپ کو اندازہ ہوا علم والوں کا مقام کیا ہوتا ہے، علم والوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ان کی شان، ان کی عظمت کیا ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہوا؟ کیونکہ اس کی گواہی کی بات تیسرے نمبر پر اللہ نے ذکر کیا۔ یہاں چاہتا تو اللہ کسی اور کا بھی ذکر کر دیتا تھا، لیکن اولو العلم کہا گیا۔ تو میرے بھائیوں، علم والوں کو نادان مت سمجھیے۔ اور ایک بزرگ کہا کرتے تھے، غالباً حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم کو کسی عالم سے اختلاف ہو تو تم خاموشی اختیار کرو، لیکن چوراستے پہ ٹھہر کر، یہاں وہاں ٹھہر کر اس عالم کی جو نا دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس کی پگڑی اچھال رہے ہیں، جو منہ کو آیا بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو بندہ کسی عالم دین کی بے عزتی کرے گا، اگرچہ کہ وہ عالم دین بھی ایک انسان ہوتا ہے، بشری تقاضوں سے اس سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن چوراستے پہ ٹھہرے ہو کر تم اگر اس کا مذاق اڑائے، اس کی بے عزتی کرے، تو اس کی سزا تم کو یہ ملے گی کہ تمہارے نسلوں کے اندر کبھی اللہ تعالیٰ کسی عالم دین کو پیدا نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سزا ہے اس کی۔ دیکھیے، میں بھی ایک انسان ہوں، میں عالم ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، آپ کے ایریے میں بہت سے علماء ہیں، وہ بھی ایک انسان ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بورا منڈا کے جو ہمارے خطیب صاحب ہیں عبدالعزیز صاحب، وہ زندگی میں کبھی غلطی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ مجھے فرشتہ مانیے، کیونکہ فرشتہ غلطی نہیں کرتا۔
اب اتنے لوگ ہیں، کوئی یہ نہیں بولیں گے بھائی آپ فرشتے کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو انسان ہیں، آپ ہماری طرح ہاتھ پر ہے، کیونکہ فرشتوں کا جسم ہوتا ہی نہیں ہے، آپ تو انسان۔ پھر جب آپ مجھے اب انسان مار رہے ہیں تو پھر غلطی بھی مجھ سے ہو سکتی ہے، میں جب آپ کو انسان مار رہا ہوں آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مسٹیکس ہو سکتی ہے، 19-20 بات ہوتی ہے، لیکن عزت اس بنیاد پر نہیں ہے کہ چھولے اچھے ہیں، لباس اچھا ہے، عزت اس بنیاد پہ ہے کہ دل میں قرآن مجید کا علم ہے، احادیث مصطفیٰ کا علم ہے۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، میرے حضور کہتے ہیں، یہ اگر ہم بولے تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہو، بھائی یہ لوگ عالم ہے نا بھائی، اس لیے یہ لوگ اپنی بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے، پبلک پہ ڈومینیشن جو ہے نا بٹھانے کے لیے بول رہے ہوں گے۔ اگر ہم بولے تو ہماری بات کو آپ دیوار پہ پھینکیے۔ حضور فرما رہے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے۔ عابد مطلب کون؟ عام عبادت گزار بندہ، عام آدمی پہ نہیں بولے، جو عبادت غیر عبادت اس پہ نہیں بولے، عابد پہ بولے۔ عابد مطلب 5 وقتہ نمازی پہ بولے۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت ساری امت پر ہے، فرمایا۔ اور اس سے بڑی بات کیا چاہیے؟ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں عالم دین کے لیے دعائیں کرتی ہے، مچھلیاں سمندروں میں عالم کے لیے دعائیں کرتی ہے، کیونکہ ایک عالم جب مرتا ہے تو ایک عالم مر جاتا ہے، اس لیے کہ عالم اپنے لیے نہیں جیتا، اپنی قوم کے لیے جیتا ہے، مسئلے حل کرتا ہے۔ بڑے جو نا، آپ ایک نماز پڑھیں گے عشاء سے لے کے فجر تک، تو وہ نماز آپ کو فائدہ دے گی، آپ کے بازو والے کو کیا فائدہ دے گی اس سے؟ لیکن ایک عالم ایک مسئلہ حل کرے گا گدے پہ بیٹھ کے، پین لے گا، پڑھے گا، رات بھر پڑھ کے ایک مسئلہ حل کرے گا، 1 آدھ گھنٹہ پڑھ کے مسئلہ حل کر کے لکھے گا۔ قرآن و حدیث کی بنیاد پر شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ دوران نماز اگر فون بج گیا تو اس کو اشارے سے بند کر دیا جائے۔ یہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر جو ہے نا نکال کے نیا مسئلہ اب نماز میں جو نا فون اگر بج رہا، بند کرنا، کیسے آف کرنا، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ فون کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے نا سب، یہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس سے استنباط کرتے ہیں، اشارے نکالتے ہیں، ان اشاروں کی بنیاد پر ایک عالم دین ایک فتویٰ دیتا ہے کہ دوران نماز اگر جو ہے نا فون بج گیا ہے، کچھ کیا کرے۔ بچی جو ہے نا حیدرآباد میں ہے، لڑکا جو ہے نا سعودی میں ہے، لیکن دونوں کا نکاح کرانا ہے، آنے کا جانے کا جو ہے نا معاملہ سیٹ نہیں ہو رہا، تو نکاح کیسے کرنا چاہیے؟ کیا ایسا نکاح ہو سکتا ہے؟ اتنا ڈسٹینس رکھ کے نکاح کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں، جدید مسائل ہے یہ۔ اب اس کے اوپر قرآن لکھا ہوا، دیکھیے فون کے اندر قرآن ہے، اس کے اوپر ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں لگا سکتا ہوں، اگرچہ کہ میں وضو کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ قرآن کو بغیر وضو کے نہیں، لیکن یہ اسکرین پر ہے، تو یہاں پر میں کیا ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ قرآن کو ایسے چھین سکتا ہوں میں؟ یہ آپ کو کہاں ملے گا مسئلہ؟ یہ عالم دین بتائے گا، وہ نکالے گا قرآن و حدیث سے مسائل نکال، وہ آپ کو بتائے گا۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ ایک مسئلہ حل کر کے یہ سو گیا، اور ایک عابد عشاء سے لے کے فجر تک 2 رکعت کرتے کرتے فجر تک نمازیں پڑھ رہا ہے، تو علماء لکھتے ہیں اس کی ساری رات عبادت کرنے سے بڑا بہتر یہ عالم دین کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اس کی عبادت اس کو کام آئے گی، اس کا مسئلہ پوری امت کو کام آئے گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ کہ علماء عدل و انصاف کے ساتھ، نظام اعتدال کے ساتھ پوری امت کو بتاتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے علم سے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی جو ہے نا عبادت نہ کی جائے۔ اس کو گھر جا کے یاد کیجیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 18، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ بس اتنی آیت ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے، ہر فرض نمازوں کے بعد پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ 70 حاجتیں پوری ہوں گی آپ کی، پر ڈے بتا رہا ہوں میں آپ کو، 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ پھر آیت نمبر 19 میں اللہ کیا فرما رہا ہے دیکھیں کہ ان الذین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو بہترین دین ہے وہ اسلام ہے۔ اب یہودیاں اپنے حساب سے جو نا اسلام بنا لیے، مذہب بنا لیے، دین بنا لیے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کنٹری کے نام کچھ اپنا دین بنا لیے، ہماری یہ کنٹری کا نام ہے، یہی ہمارا دین ہے۔ تو عیسائیاں اپنا ایک الگ دین بنا لیے، یہودی اپنا ایک دین بنا لیے۔ وہ لوگ بول رہے بھائی ہمارے پاس بھی تو تورات تھی نا، عیسائی بول رہے ہمارے پاس بھی تو انجیل تھی نا، تو ہمارا ایک دین ہے۔ لیکن ایک آپ اتھینٹک بات یاد رکھ لیجئے، تورات حق ہے، انجیل حق ہے، زبور حق ہے، 1,24,000 پیغمبر حق ہے، لیکن جیسے شریعت مصطفیٰ آ گئی، اس شریعت کے سامنے کسی نبی کی شریعت نہیں چلے گی، یہ بات پکی ہے۔
اس دین کے سامنے کسی اور نبی کے دین کی بات نہیں چلے گی. وہ قابل احترام ہے لیکن عمل نہیں کیا جا سکتا. سمجھ رہے میں؟ اگر آپ عمل کی بات اگر کریں گے تو پھر دین مصطفیٰ سے انحراف ہو جائے گا، غلط ہو جائے گی بات. اس شریعت پہ آپ عمل نہیں کر سکتے. وہ شریعت قابل احترام ہے کیونکہ وہ نبی کی شریعت ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوگا. تو یہی بتا رہے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے دین ہو گئے. خود اللہ قرآن میں کہتا ہے اب چونکہ میرا نبی آ گیا، اب جو اللہ کے پاس محبوب دین ہے وہ اسلام ہے، فرمایا جا رہا ہے. تو یہودیوں کو کہا جا رہا ہے تم وہ ساری چیزیں چھوڑ دو، جبکہ خود وہ کتاب میں یہ کہا گیا کہ جب ہمارا آخری پیغمبر آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے. تم کو کہا گیا تھا نا. سارے یہودی تو جو نا اس میں کتاب میں پڑھ کے مان لیے تھے. حضرت موسیٰ بولے دیکھو میرے بعد ایک نبی آنے والے، جب تمہاری اولاد ان کا زمانہ پائے گی تو ان پر ایمان لانا. سارے سب کچھ بولے. اچھی بات ہے، آپ جو ہے نا دنیا سے جانے کے بعد جب وہ نبی تشریف لائیں گے ہم ایمان لائیں گے. انہوں اپنی اولاد کو بولے، انہوں اپنی اولاد کو بولے، انہوں اپنی اولاد کو بولے. سارے لوگوں میں بات چل رہی. جیسے نبی جو ہے نا حضرت اسماعیل کے گھرانے سے پیدا ہوئے، پورے جو نا بولے نہیں نہیں بھائی یہ وہ نبی نہیں ہوتے جس کی ہم بات کر رہے تھے، یہ وہ حسد، بغض، جلن، کینہ کپٹ پیدا ہو گیا، دشمنیاں شروع ہو گئی. اور بول رہے ہیں یہ دین اسلام جو نبی کی بات کر رہے ہیں نا یہ صحیح نہیں ہے، یہودیت کا دین اچھا ہے، یہودیت کا جو ہے نا ہمارا مذہب اچھا ہے. پھر ادھر سے عیسائیاں کیا بول رہے ہیں، انہوں بھی غلط ہے، انہوں بھی غلط ہے، ہم صحیح ہیں، عیسائیت کا دین اچھا ہے. حضرت عیسیٰ نے بھی اپنے زمانے میں لوگوں کا دیکھو میرے بعد ایک نبی آئے گا. اب تک تو بہت انبیاء آئے لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آئے گا تو آخری نبی آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا. تم ان کا زمانہ تمہاری اولاد پاؤ تو ایمان لانا، ان کی بات سننا، اب ہماری بات نہیں سننا، ان کی بات سننا. یہ حضور حضرت عیسیٰ نے ہی بتا دیا. جب حضرت عیسیٰ جب بتا دیے پوری، جب عیسائی لوگ جب نبی کو دیکھے تو بات کیا ہونا چاہیے تھا، کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو جانا چاہیے. لیکن یہاں بھی جو نا چیچی چوچو شروع ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری کتاب میں ایسا نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں شروع کرنا شروع کر دیے. ہم یہ نبی کو نہیں مانتے. کیوں؟ سب گورنمنٹ کا چکر تھا، سب پولیٹکس کا چکر تھا، اسی چکر میں نہیں مانے حضور پہ. حسد ایسی چیز ہے میرے بھائی، بڑے سے بڑی فضیلت کو بھی نہیں مانتے. حسد اتنی بری چیز ہے. ابو جہل کو حسد ہو گیا تھا، کنکریاں کلمے پڑے بھی تو مسلمان نہیں ہو گیا. حضرت اویس قرنی کو محبت ہو گئی تھی تو قرن میں رہ کے بھی جو نا حضور کی محبت میں صبح شام دیوانہ وار حضور پہ درود پڑھتے تھے. محبت الگ چیز ہے، حسد الگ چیز ہے. حسد ایک بہت مہلک بیماری ہے. وائرس، کرونا وائرس سے بھی خطرناک بیماری اگر میں آپ کو بولوں تو وہ حسد کی بیماری ہے. کرونا وائرس جو ہے نا پیراسیٹامول کھا تو ختم ہو جا رہی کہتے، لیکن حسد کچھ بھی کھا تو ختم نہیں ہوتی. اتنا ڈرے دیکھو 2 سال 1 سال میں لوگ ارے سے وائرس سے مر رہے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں، انہوں دور ہو گئے، سب ہو گئے. اب جو نا ٹی وی چینلوں پہ یہ جتنے ٹی وی چینل تلنگانہ میں چل رہے ہیں، تیلگو چینل بول رہے کہ جو نا اب آپ کو وائرس آ گیا تو دواخانے کو مت جائیے، آپ خود اپنا علاج کر سکتے. بولے وہ کیوں بھائی، ایسا کیوں؟ کا کوئی سوال کرنے والا کرا دو. دواخانے میں جو نا پیراسیٹامول دے رہی ہیں، ڈولو 650 دے رہی ہیں، ہاں وہ بی کمپلیکس کی گولیاں دے رہی ہیں، وہ کھانسی کے ٹانکاں دے رہی ہیں، وہی تم نا گھر میں لا کے کھا لو. اور سب سے بہتر ڈاکٹراں کیا بول رہے ہیں کہ بھائی یہ کورونا وائرس کوئی بیماری نہیں ہے، لنگس کا پرابلم ہوتا، سردی زکام بلغم کا معاملہ ہے، اس کو جو ہے نا دال چینی، لونگ وغیرہ، کالی مرچی سے، سونٹ سے وغیرہ حل کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے حکیمہ تو پہلے بول دیے تھے بات، یہ جڑی بوٹیاں والے بولتے رہتے ان کا کیا ہے بول کے بولتے. اب پوری میڈیا بول رہی، وہ پورے کورونا وائرس کو لا کے چولہے کمرے میں بٹھا کے بول رہے اچھے ڈکاشن نہ پیو، گرم رہو، کچھ بھی نہ ہوتا بول رہے. اتنی بڑی بیماری کو چھوٹے مسئلے میں حل کر دے رہے، جبکہ 1 سال سے پوروں کے ہوش اڑے ہوئے. پورے 1 سال سے کنٹریاں تباہ ہو گئی، 1 سال سے ورلڈ اکنامی ختم ہو گئی. اتنا بڑا وائرس سے جو نا پریشان. آخر میں بول رہے پیراسیٹامول کھا لو. بول رہے پیراسیٹامول کتنے میں آتی جی؟ 1 روپے میں ہے نا گولی. وہ 1 روپے میں گولی ہے تو 1 روپے میں 2 بھی دیتے رہے بس. 1 روپے میں 10 روپے میں پورا پتا آتا. جانا چلے جا رہے 10 روپے میں جان بچ جا رہی. ایسی ہے. ہاں اللہ رحم کرے. تو حسد کی بیماری جو ہے بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے. حسد کی بنیاد پر ہی یہ لوگ جو ہے نا ایمان لے لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. نہ یہودی ایمان لائے نہ عیسائی ایمان لائے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُ الْعِلْمُ. اے محبوب یہ جو بدبختے ہیں، اتنے بدبختے ہیں، ان کے پاس کتاب آئی، سب کچھ آیا، بتایا گیا کتاب میں، لیکن پھر بھی یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. یہ لوگ حسد کی وجہ سے ہی اختلاف کرتے، آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے اللہ جلد اس سے حساب لینے والا ہے. ساری آیتیں کھلم کھلا بتا دی گئی ہے، نبی ہوگا، ایسا ہوگا، سب کچھ ہے. وہ ساری علامتیں حضور کے چہرے میں نظر آ رہی.
حضور کے اٹھنے بیٹھنے میں نظر آ رہی، حضور کی زندگی میں نظر آ رہی، سب کچھ دکھ رہا، لیکن پھر بھی اختلاف پیدا کیا جا رہا۔ یہودی آ کے کیا بولے دیکھو آپ، یہودیوں کا ایک عالم کیا کرا، ایک عورت سے جو نا انلیگل ریلیشن رکھا، تو تورات میں کیا لکھا ہوا تھا، جو انلیگل ریلیشن رکھتا اس کے اوپر پتھر مار کر اس کو شہر بدر کر دیا جائے، ایگزٹ آف سٹی، باہر کر دیا جائے، ایسے ہی باہر نہ کیا جائے، اس کو پتھر سنگسار کیا جائے۔ تو سلگ اپنی کتاب میں دیکھے تو میرے بات بہت بڑی بھیانک ہے یار، کچھ مسئلہ دوسرا نکالیں گے بول کیا کرے۔ یہ لوگ آئے حضور کے پاس، آگے بولے جو نا علماء تھے، چھپانا ان کے کام تھا، چھپائے۔ پبلک کیا کری آئی، یہودیوں کی جو پبلک تھی آئی، اے نبی ہم آپ کو سچے مانتے ہیں، صادق و امین مانتے ہیں، اس انلیگل ریلیشن سے جو نا کیا سزا ہے آپ کے قرآن کے حساب سے بتائیے۔ تو حضور نے آیت مبارک تلاوت کر کے فرمایا الزانیۃ والزانی، کہ دونوں یہ ریلیشن رکھنے والا ریلیشن رکھنے والی یہ دونوں کو جو ہے نا پتھر مار کے سنسار کرنا ہے۔ بولے نہیں یہ غلط ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ بات ہی نہیں ہے، یہ ایسا کچھ ہے نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے بول کے حضور کو جھٹلا دیا معاذ اللہ۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم قرآن کی بات کو جھٹلا رہے ہو، تم جس دین پر قائم ہو نا لاؤ اسی دین کی کتاب لاؤ۔ تو حضور تورات منگائے، تورات کے عالم کو بلا کے اسے بٹھا کے بولے کہ پڑھو۔ تو انہیں پورا آیتیں پڑھتے پڑھتے جب زنا والی جب آیت آئی، انلیگل ریلیشن رکھنے پر جو سزا ہوتی، وہ جب آیت آئی تو اس کے اوپر ایسا ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھ کے اتنا حصہ چھوڑ کے آگے کا بڑھا۔ وہاں حضور کے صحابی بیٹھے تھے، بولے یا رسول اللہ یہ نادان جو ہے نا وہاں پر جو آیت لکھی ہوئی ہے جس کے بارے میں سزا ہے، ایک آرٹیکل ہے، اس کے اوپر جو نا ہاتھ رکھ رہا ہے انہیں۔ تو پھر دوبارہ جو ہے نا حضور فرمایا وہاں سے ہاتھ ہٹا کے پڑھو، تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ انلیگل ریلیشن رکھنے والوں کو سنسار کیا جائے۔ تب سارے یہودی علماء شرمشار ہو گئے۔ یہ ان کی عادت تھی اپنے مفاد کی والی، اس میں نقصان اگر ہو رہا ہے تو وہ آیتوں کو چھپاتے تھے، یہ لوگ دین کو بگاڑ دیے، آیتوں کو چھپا دیے، جو مسئلہ جو فائدہ ہے وہ بات کرو، جو نقصان ہے اس کے اوپر ہاتھاں رکھ دو۔ اچھا پہلے ہاتھاں رکھ دیتے، بعد میں کیا کرے آیت ہی ڈیلیٹ کر دیے، وہاں سے ہوتا ٹکڑا نکال کے بازو والی آیت کو چھوڑ دیے۔ یہ میرے نبی کا صدقہ تو دیکھو آپ، 14 وہ نبی کا انتقال ہوا بھی نہیں، کتاب چینج ہو گئی۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ انتقال ہوا ایسا کتاباں چینج ہونا شروع ہو گئے۔ میرے نبی کا وصال ہو گئے 1450 سال ہو گئے، کسی ماں نے ایسا لڑکا جنم ہی نہیں دیا، ایسا کوئی آدمی پیدا ہی نہیں ہوا جو قرآن تو تبدیل کرنا بہت دور کی بات ہے، زبر و زیر پیش کرنے تبدیل کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ تورات بھی تبدیل ہو گئی، انجیل بھی تبدیل ہو گئی، لیکن قرآن کو تبدیل کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ بدبخت قرآن کو جلا کے یہ سمجھ رہے ہم قرآن کو ختم کر دیے۔ میاں تم قرآن جلائے، لیکن جن کے سینوں میں قرآن ہے وہاں کیسا جلائیں گے؟ پیپروں کو جلا سکتے، سینوں میں قرآن ہے ہمارے، وہاں کیسا جلائیں گے؟ تو لہذا کوئی قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ لوگ کتاب کا علم آنے کے باوجود بھی باہمی حسد کی بنیاد پر، اناد کی بنیاد پر حضور کو ماننے سے انکار کر دیے، حضور کی باتوں کو نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ آخری بات ہے، اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، محبوب یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں گے کیونکہ ان کا کام ہی جھگڑا کرنا، جھگڑوں میں زندگی گزارنا ہے۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، وجہیہ للہ، اللہ کو مان کر، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جس نے میری پیروی کی وہ کامیاب ہو گیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، محبوب یہ ان پڑھوں کو بتائیے، یہ جاہلوں کو، اللہ کہہ رہا ہے ان پڑھ بول رہا ہے لوگوں کو، یہ ان پڑھوں کو جاہلوں کو بتائیے، أَأَسْلَمْتُمْ، میں جو اسلام لے کر آیا کیا تم وہ اس اسلام کو مانو گے؟ کیا تم اس دین کو مانو گے؟ کیا تم اس کی پیروی کرو گے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، محبوب آپ کی دعوت میں جس نے لبیک کہا وہ ہدایت پر ہے، ہم اس کی گواہی دیتے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر وہ منہ پھیر دیے تو آپ رنجیدہ مت ہوئیے۔ حضور کو اللہ تسلی دے کر کہہ رہا، کیونکہ حضور بار بار دین اسلام پہنچانے کے باوجود بھی بدبختوں کا دل اتنا سنگین گھٹ ہو گیا تھا، پتھر کے جیسا ہو گیا تھا، مانتے ہی نہیں تھے۔ اچھا کچھ لوگ کیا کر رہے تھے معلوم، اس دور میں بھی اسلام میں خامیاں نکال رہے تھے، اس دور میں بھی خامیاں نکالے۔ کیا ہوا دیکھیے آپ، ایک آدمی کو 4 شادیاں کرنے کا کئی کا حکم ہے بھئی، ہے اسلام میں، عورت کے اوپر ظلم ہے، عورت کیسا برداشت کر سکتی، ایک آدمی کے ساتھ اس کی اور بھی بیوی ہو۔ اس طرح نقطہ چینیاں نکال کے کیا سوچے یہ لوگ،
کہ اسلام کو کمزور کریں گے، اسلام کی تعلیمات پہ اٹیک کر کے کمزور کریں گے اسلام. اس دور میں بھی کرے، آج بھی کر رہے ہیں ویسا. اور ہمارے لوگوں کے ذہنوں پہ بھی اس کا اتنا اثر ہو گیا، اگر کوئی دوسری شادی کرا یا تیسری چوتھی کرا، کچھ بھی کرا، ارے انہوں دوسری کرے گا، ارے انہوں دوسری کرے گا. ارے کیا کرا میرے بھائی؟ گناہ کرا، نکاح کرا. تعجب سیکنڈ میرج کرنے والوں پہ مت کریے، سیکنڈ انلیگل ریلیشن رکھنے والوں پہ کریے. اس سے بات چیت مت کریے، اس کو سمجھائیے، اس کو منحوس جانیے. لیکن دوسری شادی کرنے والوں پہ منحوسیت بھیجی جا رہی معاذ اللہ. یہ انڈین کلچر ہے یہاں پر جو نا دوسری کرنے پہ گھور گھور کے دیکھے تھے. کیا پاشا دوسری کر لیا کرتے سو خیریت. ارے میرے بھائی غلط کیا کرا؟ کیا یہ اچھا ہے؟ آج آپ کو حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں میں، 45% ایسے مرد حضرات ہیں جن کے کیسز درج بھی ہو رہے ہیں اور جو نا اندرج بھی ہے، درج بھی نہیں کیے جا رہے ہیں. بیوی کو گھر میں رکھ کر آفسوں میں، بیوی کو گھر میں رکھ کر بزنس پوائنٹ پہ، بیوی کو گھر میں رکھ کر چوراہوں پہ، بیوی کو گھر میں رکھ کر فیس بک پہ، بیوی کو گھر میں رکھ کر انسٹا پہ، بیوی کو گھر میں رکھ کر IMO پہ انلیگل ریلیشن رکھے ہوئے. کیا یہ غلط بات نہیں ہے؟ اگر کوئی بیوہ شادی کرتی ہے، اگر اس کے شوہر کا انتقال 40 سال کے بعد ہوا، اب عمر ہو گئے نا جی، اب کیا تم کرتے شادی، خاموش بیٹھ جاؤ اب گھر میں. یہ انڈین کا، اسلام کا کلچر نہیں ہے، ایسے لوگوں کا کلچر ہے. اسلام چاہے 40 سال ہو عورت کی، چاہے 50 سال ہو، اگر وہ نانی بھی بن گئی تو بھی اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ نکاح کرے. بیوہ شادی کرے تو اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے. اگر بیوہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کے اندر شیطانیت کا غلبہ آ کے، اور اگر انہیں کسی سے ریلیشن رکھی تو وہاں آ کے خاموش ہو جاتے. یعنی ہمارے اندر کیسا ہو گیا، ریلیشن رکھنا صحیح ہے، جو غلط ہے انلیگل ریلیشن، اس کا نکاح کرنا غلط ہے. انہیں شادی کرا تو غلط ہے. ارے غلط کیا کرا میرے بھائی؟ ہاں، شادی کرنے کا باضابطہ اصول بتایا گیا. اگر آپ دوسرا نکاح کر رہے تو پہلی بیوی کو تکلیف نہ دو، اور پہلی بیوی سے پرمیشن لینا بھی نہیں ہے. بہت لوگ بولتے پہلی بیوی، تو کون سی دنیا میں پہلی عورت ہے جو بولتی تم دوسری کر لو جی بول کے؟ بتاؤ، اس کو کوئی بھی نہیں بول سکتی ایسا. تو دوسری کر سکتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کرے، اسلام میں خامیاں نکالنے کے والے، دوسری نہیں کرنا، دوسری غلط ہے، تیسری نہیں کرنا، وہ غلط ہے، چوتھی غلط ہے. اچھا، یہ لوگوں کے پاس غلط ہے نا، آپ کیسز اٹھا کے پڑھیے، پورا جو نہ کرے 1 سال کا اٹھا کے پڑھیے. یہ لوگ جتنے ریلیشن رکھے، ہمارے لوگ بھی اتنے نہیں رکھے. کیونکہ یہ لوگوں میں کیا ہے، فرسٹ والی کو اگر ڈیورس دے دیے تو پراپرٹی اس کو آدھی دینا ہے. وہ آدھی پراپرٹی کا بول کے اس کو لٹکا کے رکھ دیتے ہوا میں، دوسری کے ساتھ جو نا انلیگل ریلیشن لگتے. ہمارے پاس پراپرٹی دینا نہیں ہے. سمجھ میں آیا سودا صحیح ہے، بات رکھو، زندگی گزارو. نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کی جگہ آپ جائیے، ہماری جگہ ہم چلے جاتے. آپ کسی اور کے ساتھ کر لیجئے، ہم کسی اور کے ساتھ گئے، عدت کے دن گزار لیجئے، ہم بھی تھوڑے دن گزاریں گے، جو سمجھ میں آیا ہم کریں گے. ان کے پاس آدھا حصہ دے دینا ہے، چھوڑ رہا نا بھائی، آدھا حصہ دے کے چھوڑ. ان کے پاس چھوڑتے وقت میں دینا کچھ بھی نہیں ہے، لہذا ان کو اٹکاؤ بول کے کیا کرے، وہ ٹرپل طلاق نکالے. بس سمجھنے کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ لوگ اسلام میں جب خامیاں نکالنا شروع کرے تو بعد میں جب یہ لوگوں کو کیا بات سمجھ میں ہے معلوم، یہ لوگوں کے لوگ جنگوں میں جا کے لڑ رہے تھے کافراں، تو جوان جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ لوگ مر جا رہے. اب ان کی بیویاں کیا کرنا؟ بعد میں عقل ٹھکانے پہ آئی، گھوڑے عقل کے طرح کم دوڑے. بولے ارے وہ حضور محمد عربی صحیح بولتے تھے. بولے کیا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم کو جنگ کرنا ہے، جنگ نہیں کرے تو ملک جو نا دوسرے لوگ آ کے فتح کر لیتے. اب جنگ میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ مریں گے. مرے سو بیوی کا کیا کریں گے؟ اس کو تو دوسرا کرنا ہی پڑتا نا، لہذا بیوہ کی شادی کر سکتے. اگر بسا اوقات ایسا ہوتا، اس کو اپنا ونش بڑھانا ہے، اپنی وراثت بڑھانا ہے، لیکن جس سے انہیں شادی کرا اس کو اولاد نہیں ہو رہی. پورے ڈاکومنٹ جو نا دیکھنے کے بعد بھی، ڈاکٹر کے جو نا جو پورے دیکھنے کے بعد بھی آخر میں طے شدہ ہوا کہ عورت کا پرابلم ہے، اس کو بچے پیدا نہیں ہو سکتے. اگر دوسری شادی کرنا انلیگل ہے تو انہیں دوسرا نکاح نہیں کر پائیں گا. تو دوسرا نکاح نہیں کریں گا تو اس کی پراپرٹی کون کھائیں گا، اس کا وارثدان کون کھڑیں گا. لہذا محمد عربی نے جو تعلیم دیا ہے کہ دوسرا نکاح، تیسرا نکاح، چوتھا نکاح کر سکتے ہیں، وہ صحیح ہے، ہم ہی غلط تھے بول کے بعد میں بات سمجھ میں آئی.